والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدقت يا رب العالمين. وقالت سيدة خديجة رضي الله تعالى عنها كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور آپ کی صفات جمیلہ میں سے اس خلق کا اور اس صفت حسنہ کا ذکر کیا گیا تھا آپ کے تمام اخلاق حسنہ میں آپ کی تمام صفات جمیلہ میں جو خلق غالب ترین تھا، تمام اخلاق حسنہ پہ جو خلق حاوی تھا اور وہ خلق
اور آپ کی وہ صفت جس کو اسلام کی خاتون اول ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے اخلاق حسنہ میں سب سے پہلے جس خلق کو بیان فرمایا، انکا لتصل الرحمہ، اے محبوب آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ تو آپ کے اس خلق اور اس صفت پہ کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جمیلہ میں سے آپ کی صفت صلہ رحمی، اور بات جہاں پہ ختم کی تھی وہ یہ کہ آپ نے صلہ رحمی کی حقیقت اور صلہ رحمی کی اصلیت کیا بیان فرمائی۔ لیس الواصل بالمکافی، رشتہ داروں کے ساتھ ادلا بدلا کرنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ چچا زاد بھائی میرے ساتھ اچھے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا ہوں، میرے ماموں زاد رشتہ دار میرے ساتھ اچھے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا ہوں، وہ مجھے پوچھتے ہیں میں ان کو پوچھتا ہوں، مجھے بلاتے ہیں میں ان کو بلاتا ہوں۔ معلم اخلاق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، لوگوں ادلا بدلا کرنے والا حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، بلکہ الواصل الذی اذا قطع، کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس سے کوئی توڑتا ہے، صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس سے کوئی برا سلوک کرتا ہے، اور وہ اس برے سلوک کے جواب میں، اس توڑ کے جواب میں جوڑ پیدا کرے اور اس برے اخلاق کا جواب رشتہ دار کو اچھے اخلاق سے دے۔ یہ ہے صلہ رحمی کی حقیقت۔ آج اسی کو کچھ آگے بیان کرنا ہے انشاءاللہ العزیز قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی حقیقت اور صلہ رحمی کی اصلیت کیسے سمجھائی؟ غزوہ خندق کے بعد جب قریشیوں نے، اہل مکہ نے دیکھ لیا کہ اب ہم مسلمانوں کو جنگ کے میدان میں مغلوب نہیں کر سکتے، جنگ بدر میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، پورے عرب میں ان کی رسوائی ہوئی، جنگ احد میں وہ کوئی نتائج حاصل نہ کر سکے، اسی طرح سن 5 ہجری میں جو بڑی جنگ احزاب اور جنگ خندق ہوئی، جس میں سارے کے سارے مکے والے اور مکے کے سارے قبائل مل کر مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہوئے تھے، لیکن جنگ خندق میں بھی ان کو انتہائی ذلتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ 5 سال قریش نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر کے دیکھ لیا،
میدان جنگ میں مسلمانوں کا مقابلہ کر کے دیکھا، بالآخر قریشی اس نتیجے پہ پہنچے کہ میدان جنگ میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، اب اپنی زبان کے ذریعے ہم مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے۔ گویا اب جنگ کا وار ختم ہوا، اب میڈیا کا دور ہے۔ ہم لوگوں کو اپنی زبان کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے اسلام سے، مسلمانوں سے، پیغمبر سے دور کریں گے، اور اپنے اشعار کے ذریعے لوگوں میں اسلام کی، معاذ اللہ صاحب اسلام کی نفرت پیدا کریں گے۔ تو سن 5 ہجری کے بعد جب قریش نے اپنے اشعار کے ذریعے اسلام کی، مسلمانوں کی مذمت بیان کرنا شروع کی، اور اپنی زبان کے ذریعے اسلام کی برائیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت بیان کرنا شروع کی، تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا قریش نے اپنی زبان کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے میری مذمت، اسلام کی مذمت، مسلمانوں کی مذمت بیان کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اے میرے صحابہ، تم میں کون ہے جو ان کے اشعار کا جواب اشعار کی صورت میں دے، ان کے خطاب کا جواب خطاب کی صورت میں دے، اور ان کی باتوں کا جواب اپنی زبان کے ذریعے دے؟ کون ہے اس محاذ پہ قریش کا مقابلہ کرنے والا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تو 3 خوش قسمت صحابی کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تینوں اصحاب، اللہ تعالیٰ نے ان تینوں اصحاب کو یہ صلاحیت اور تینوں اصحاب کو یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی، جو اشعار بھی کہتے تھے اور بڑا جاندار خطاب بھی کرتے تھے، اور قریش کی پچھلی تاریخ کو بھی بیان کرتے تھے۔ تو مختصراً عرض کرتا ہوں، اس موقع پہ حضرت حسان نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی اس زبان کے ذریعے، بلکہ روایات میں آتا ہے حسان بن ثابت نے اپنی زبان کو پکڑا اور زبان کو پکڑ کے فرمایا یا رسول اللہ، میں اپنی اس زبان کے ذریعے قریش کو چیر کے رکھ دوں گا، اور قریش کے حسب نسب کو اور قریش کے آباء و اجداد کو اس انداز سے بیان کروں گا کہ قریشی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اب بات سمجھیں، اور میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ فرمایا صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو ادلا بدلا کرے، صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو قطع رحمی کے جواب میں صلہ رحمی کرے۔ جب حضرت حسان نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی زبان کے ذریعے قریش کے آباء و اجداد کی مذمت کروں گا، اپنے اشعار کے ذریعے قریش کے باپ دادا کے کارنامے اور ان کی اخلاقی کمزوریاں، برائیاں، نقائص بیان کروں گا، قریش کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا فیہم
حسبی یا حسان، فیہم حسبی یا حسان، اے حسان تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں قریش کے آباء و اجداد کی مذمت بیان کروں گا؟ اے حسان قریش کے آباء و اجداد میں تو میرے بھی آباء و اجداد ہیں، قریش کے آباء و اجداد میں میرے بھی آباء و اجداد ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد گزر چکے، سال ہا سال اور سینکڑوں سال پہلے فوت ہو چکے۔ فرمایا فیہم حسبی یا حسان، اے حسان اگر تم قریش کے باپ دادا کو برا کہو گے، ان کے آباء و اجداد کی مذمت کرو گے، ان کے آباء و اجداد میں میرے آباء و اجداد بھی ہیں، ان کی مذمت بھی ہوگی۔ تو حسان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح بال میں سے، جس طرح آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے، اس طرح میں آپ کے آباء و اجداد کو الگ کر دوں گا اور قریش کے آباء و اجداد کی مذمت کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب پہ بھی مطمئن نہ ہوئے، آپ نے فرمایا حسان جاؤ ابوبکر صدیق کے پاس جاؤ، ابوبکر صدیق میرے حسب کو، میرے آباء و اجداد کو تم سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں، جا کے ابوبکر سے پوچھو کہ میرے آباء و اجداد میں کون کون تھا، میرا دادا، میرا پردادا اور اس کی اولاد، جاؤ جا کے ابو بکر سے میرے حسب نسب کے بارے میں پوچھ کے آؤ، اور پھر آ کے قریش کے آباء و اجداد کا تذکرہ کرنا۔ حضرت حسان گئے، ابوبکر صدیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نسب نامہ معلوم کیا، اور پھر آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قریش کے آباء و اجداد کی مذمت کروں گا، لیکن مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد کون کون سے ہیں، ابوبکر نے مجھے بتا دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرز عمل سے بتا دیا کہ وہ آباء و اجداد جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، جو ہم سے سال ہا سال پہلے دنیا سے چلے گئے، ہمارا وہ خاندان، ہمارے وہ بڑے قابل احترام ہیں، صلہ رحمی کی نیت سے ان کے ساتھ ان کا اچھا تذکرہ کرنا، صلہ رحمی کی نیت سے ان کے اخلاق کو، فضائل کو بیان کرنا، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی اہمیت سمجھائی۔ ایک اور واقعہ عرض کر کے پھر انشاءاللہ بات تھوڑی سی آگے چلاتے ہیں۔ جنگ بدر کا موقع تھا، جنگ بدر کے موقع میں قریشی اور مکہ والے اسلام کو، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مقابلے میں آئے۔ اسلام کی کفر کی پہلی جنگ ہوئی اور 70 کافر اس جنگ کے موقع پہ قید ہوئے۔ صلہ رحمی سمجھے، صلہ رحمی کیا ہے؟ 70 کافر قید ہوئے اور ان قیدیوں کو رسیوں سے جکڑ کے، ان کے ہاتھ کمر کے پیچھے باندھ کے مسجد نبوی کے سین ان کو چھوڑ دیا گیا۔ مسجد نبوی کے سین میں گویا ان کو باندھ کے بٹھا دیا گیا۔ ایک صحابی وہ منظر بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، وہ قیدی مسجد نبوی کے سین میں بندھے ہوئے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا، آپ لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما تھے، رات کا وقت لیٹے ہوئے ہیں، لیکن کبھی آپ دائیں کروٹ پہ، کبھی بائیں کروٹ پہ، کبھی اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، جیسے انتہائی بے چینی کی کیفیت ہو، انتہائی پریشانی کی کیفیت ہو۔ یہ کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طاری تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ دائیں بائیں کروٹیں بدل رہی ہیں، اٹھ رہی ہیں، بیٹھ رہی ہیں، مجھ سے آپ کی یہ پریشانی نہ دیکھی گئی۔ حاضر خدمت ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتہائی بے چین محسوس ہو رہی ہیں، کیا پریشانی اور کیا بے چینی ہے؟
اور آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ فرمایا دیکھ رہے ہو وہ سامنے قیدی بندھے ہوئے ہیں، اور انہی قیدیوں میں میرے چچا عباس بھی ہیں، چچا عباس بھی انہی قیدیوں میں ہیں، اور شاید عباس کی رسیاں بڑی سختی کے ساتھ جکڑ دی گئی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے چچا عباس کے کراہنے کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے، میرا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ عباس ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ فرمایا چچا عباس کے کراہنے کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے، میری نیند ختم ہو جاتی ہے، بے چینی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں گیا اور جا کے چپکے سے عباس کی رسیاں ڈھیلی کیں اور پھر آ کے لیٹ گیا۔ تو لیکن میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت وہی ہے، آپ نے صلہ رحمی اور صلہ رحمی کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف کو کیسے جوڑا ہے، اور صلہ رحمی عدل و انصاف کا کیا نمونہ پیش کیا۔ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی کیفیت تھی۔ میں حاضر خدمت ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو آپ کے چچا عباس نہیں کراہ رہے، اب تو ان کے کراہنے کی آواز نہیں آ رہی، اب تو وہ سکون سے ہیں، میں نے ان کی رسیاں ڈھیلی کر دی ہیں۔ آپ نے فوراً فرمایا میرے چچا عباس کی رسیاں ڈھیلی کی ہیں، کیا باقی قیدیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا ہے؟ باقی قیدیوں کی رسیاں بھی ڈھیلی کی ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ فرمایا فَفْعَلْ بِذَلِكَ كُلِّهِمْ، جا کے تمام قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کرا۔ اگر عباس کے ساتھ صلہ رحمی ہے، باقی قیدیوں کے ساتھ عدل و انصاف کا تقاضا ہے، جو معاملہ میرے چچا عباس کے ساتھ کیا ہے وہی معاملہ باقی قیدیوں کے ساتھ کر دیا۔ یہ ہے صلہ رحمی۔ کافر چچا ہے، اور وہ چچا جو مقابلے میں آیا، جیسے بھی آیا مقابلے میں آیا، مسلمانوں کو اسلام کو ختم کرنے کے لیے آیا، لیکن فرمایا جب میرے چچا عباس کے کراہنے کی آواز میرے کان میں آتی ہے میری نیند ختم ہو جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں خدا کا واسطہ ہے، میری اگلی بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا۔ صلہ رحمی میں بتانا چاہتا ہوں صلہ رحمی کی حقیقت کیا ہے، اور یہ قرآن کریم کا 18واں پارہ سورہ النور کی آیات ہیں۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ ان آیات کی تشریح اور ان کی تفسیر جو اپنے موضوع سے متعلقہ بات ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صلہ رحمی عدلے بدلے کا نام نہیں ہے، صلہ رحمی اچھائی کے جواب میں اچھائی، خوش خلقی کے جواب میں خوش خلقی کا نام نہیں ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے آؤ میں سمجھاتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا یہ سنہری باب اور صدیق اکبر کی سیرت کا یہ روشن باب صلہ رحمی کو بیان کرتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی تھے حضرت مصطح، میم سین طا مصطح رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے خالہ زاد بھائی ہیں، کزن ہیں آپ کے، مالی لحاظ سے کمزور تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کفالت کرتے، ان کے گھر کا سارا خرچہ دیتے، ان کی ساری ضروریات میں صدیق اکبر ان کے کفیل تھے۔ اپنے کزن کے ساتھ، اپنے خالہ زاد بھائی کے ساتھ ایسا اچھا سلوک کرتے تھے، لیکن جب منافقین نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی پہ جھوٹی تہمت لگائی اور منافقین نے
سیدہ عائشہ کی اس دامن عصمت کو داغدار کیا، تو اس انداز سے پورے مدینہ میں پروپیگنڈا کیا گیا اور پورے مدینہ میں ایسی مہم چلائی گئی، کئی سادہ لوح مسلمان منافقین کی باتوں میں آ گئے اور منافقین کی بولی بولنے لگے۔ انہی سادہ لوح صحابہ میں یہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کے کزن، حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ زاد بھائی، یہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہی کچھ کہنے لگے جو منافقین کہہ رہے تھے۔ اب اندازہ کیجئے، وہ میرا رشتہ دار اور وہ میرا خالہ زاد، میرا کزن، جس کا سارے کا سارا خرچہ میں برداشت کرتا ہوں، جس کی ساری ضروریات گویا ہماری زبان میں جس کے گھر کا چولہا ہی میری وجہ سے چلتا ہے، جب وہ ایسی حرکت کرے اور اس سے بڑھ کے تکلیف دہ اذیت والی حرکت کون سی ہو سکتی ہے؟ اس نے نہ صدیق اکبر کے احسانات کو دیکھا، نہ صدیق اکبر کے کفالت کو دیکھا، نہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام مرتبے کو دیکھا، بس غلطی ہوئی اور اس غلطی میں وہی منافقین کی بولی بولنے لگے۔ جب قرآن کریم کی آیات کا نزول ہوا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون، اللہ تعالیٰ نے صفائی دی سیدہ کی، فرمایا اولئک مبرؤون، عائشہ پاک ہے، عائشہ بری ہے۔ اور عائشہ کیسے پاک ہے لوگوں؟ اگر عائشہ کی پاک دامنی کا، عائشہ کی طہارت کا اندازہ کرنا ہے، عائشہ کے شوہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، جس طرح عائشہ کے شوہر محمد الرسول اللہ پاک ہیں، عائشہ صدیقہ بھی اپنی عصمت میں ایسے ہی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صفائی دے دی۔ اب صدیق اکبر نے قسم اٹھائی، فرمایا اللہ کی قسم ہے آئندہ اپنے خالہ زاد بھائی کے ساتھ میں کوئی حسن سلوک نہیں کروں گا، آئندہ اپنے خالہ زاد بھائی کو خرچہ نہیں دوں گا، آئندہ اس کی کوئی کفالت نہیں کروں گا، اس لیے کہ اتنی بڑی اذیت کہ میری بیٹی کی عصمت پہ حملہ آور ہو گئے ہیں۔ تو جب اپنے خالہ زاد، اپنے کزن کے ساتھ قطع تعلقی کا اعلان کیا، اللہ تعالیٰ نے فوراً فرما دیا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، لوگو اللہ نے تم میں سے جس کو وسعت دی ہے، جس کو اللہ نے کشائش دی ہے، جس کو اللہ نے خوشحالی دے دی ہے، وہ کبھی قسم نہ اٹھائے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرے گا۔ صدیق تم کیوں قسم اٹھا رہے ہو؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو، درگزر کرو۔ اللہ اکبر! کس بات کو معاف کرو؟ اتنی بڑی اذیت اور اتنی بڑی تکلیف دہ بات اس نے کی ہے اور بیٹی کی عصمت پہ حملہ کیا ہے۔ لوگوں اس سے بڑھ کے غیرت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کے انسان کے لیے ڈوب مرنے کا اور شرم کا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ میری عصمت پہ حملہ آور ہو گیا ہے؟ لیکن فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ایسے رشتہ داروں کو معاف کر دو، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان آیات کا نزول ہوا، آپ نے بلایا صدیق اکبر کو، صدیق دیکھو یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے؟ فوراً عرض کیا واللہ، اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے، میں مصطح کو معاف کرتا ہوں، اس کی زیادتی کو معاف کرتا ہوں، جس طرح پہلے خرچہ دیتا تھا اب اس سے ڈبل خرچہ دینا شروع کر دوں گا۔
یہ ہے صلہ رحمی۔ تو فرمایا لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو ادلا بدلا کرتا ہے، صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو قطع کے جواب میں صلہ، بدخلقی کے جواب میں خوش خلقی، اور منہ موڑنے کے جواب میں آگے بڑھ کے سلام کرتا ہے، وہی صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ صلہ رحمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ میں غالب ترین صفت تھی۔ بس ضرورت یہی ہے، ان تمام باتوں کا تقاضا یہی ہے، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں، اپنا اپنا جائزہ لیں، اپنے رشتہ دار، اپنے اعزہ اقربا، ان کو حسن سلوک میں سب سے پہلے نمبر پہ رکھیں، اور ان کے ساتھ حسن سلوک سب سے پہلا ہو، باقی حسن سلوک بعد میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صلہ رحمی کی اہمیت کو سمجھنے اور صلہ رحمی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔